الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد اور جو شخص جہاد کرے فَإِنَّمَا پس اس کے سوا کچھ نہیں یجاہد وہ جہاد کرتا ہے لنفسہ اپنے ہی لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لغنی یقیناً بے پرواہ ہے عن العالمین سارے جہانوں سے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے لنکفرن ضرور بضرور ہم دور کر دیں گے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں ولنجزینہم اور ہم ضرور بضرور انہیں بدلہ دیں گے احسن الذی بہترین اس کا جو کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، کسی اور کے لیے جہاد نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ الفاظ لغوی اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں۔ لغت عرب کے اندر جاہد یجہد اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور جاہد یجاہد باب مفاعلہ اس کے اندر مقابلے کا اور مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے ومن جاہد کہ جو شخص کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دیتا ہے، کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگاتا ہے تو فإنما یجاہد لنفسہ وہ اپنے لیے ہی پوری کوشش لگا رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے کوشش نہیں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سارے احکامات دیے ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، اور جب انسان اللہ رب العالمین کے احکام پر کاربند رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان کے مقابلے میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کئی رکاوٹیں انسان کے سامنے آتی ہیں کہ جن سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہوا اور ان کو روندتا ہوا اللہ رب العالمین کے حکم پر کاربند رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے سامنے رکاوٹ کے طور پر پیش ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، اپنی خواہش ہے۔ انسان کی خواہش، انسان کا نفس انسان کو غلام بنانا چاہتا ہے، وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ وہ میرے مطابق انسان چلے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا۔ الہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو اتنی ترجیح نہیں دی جتنی کہ وہ اپنے نفس کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب انسان کا نفس چاہتا ہے کہ جی آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن مسلمان ہے، مومن ہے، اس کا دل اس بات پر آمادہ ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر کاربند رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اب وہ نفس سے مقابلہ کرے گا، اور یہ مقابلہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نفس انسان کا ہی ہے نا، جو اس کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ جی آپ چھوڑیں، ابھی نماز نہ پڑھیں، آپ ابھی بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، جب سارے کام کاج سے فراغت مل جائے گی پھر نماز پڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو جانا۔
پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ لیکن یہ انسان اپنے نفس کی بات کو نہیں مانتا، اپنی خواہش کو نہیں مانتا، اور اس کو روندنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، پورا زور لگا لیتا ہے، اور وہ نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، نفس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور وہ نفس جو اس کو نماز پڑھنے نہیں دے رہی، وہ اس کو کچلتا ہوا اللہ رب العالمین کے حکم پر کاربند رہتے ہوئے فجر بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازیں وہ انسان پڑھتا ہے۔ تو گویا کہ اس بندے نے اپنی پوری طاقت لگا دی، اپنی پوری کوشش لگا دی، کس کے مقابلے میں؟ نفس کو توڑنے کے لیے، خواہش کو توڑنے کے لیے۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کے حکم پر کاربند رہنے کے لیے۔ تو یہ جہاد بن نفس ہمارے ہاں عموماً کہلاتا ہے کہ آپ جہاد بن نفس کریں، کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں۔ اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت صرف کر دیں نفس کے نہ ماننے پر۔ نفس آپ کو آمادہ کرے گا، نفس آپ کو کہے گا یہ کام نہ کرو، لیکن آپ نے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، نفس کی بات کو آپ نے نہیں ماننا۔ یہ جہاد بن نفس کہلا لیتا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا، اس وقت اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، میں ان کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس نے مہلت مانگی، رب العالمین نے اس کو مہلت بھی دے دی۔ اب شیطان واضح ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں کہا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، انسان بھی جانتا ہے، اور شیطان ہر ممکن وہ اپنی طاقت لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کے حکم پر کاربند نہ رہنے دے، اور وہ رکاوٹیں پیش کرتا ہے مختلف انداز کے اندر آ کر، مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ اس کے متعلق ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کے اندر انہوں نے ابلیس کے جو وسوسے اور اس کے وار کرنے کے طریقے ہیں اس کو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ مطالعے کے لائق کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ کس کس انداز سے شیطان آ کر انسان کے اوپر وار کرتا ہے۔ تو اب انسان اس شیطان کو، اس کی پوری کوششوں کو وہ مٹی میں ملا دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ شیطان رکاوٹیں پیش کرتا ہے، لیکن وہ رکاوٹوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کس کے خلاف جہاد ہو جائے گا؟ شیطان کے خلاف، کہ اس نے اپنی پوری کوشش لگا دی شیطان کے حکم نہ ماننے کے لیے۔ تو اسی لیے ہر قسم کا جہاد، یعنی ہر قسم کے معاملے میں آپ جو بھی کوشش لگائیں گے اس کو اس کے نام سے آپ منسوب کر دیں گے۔ تو یہ جہاد کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، کسی کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت کو صرف کر دینا، جتنا آپ کا زور لگتا ہے آپ اپنا پورا زور چلا دیں۔ اور پھر بسا اوقات دین پر عمل پیرا ہوں گے جب آپ، تو آپ کے مقابلے میں کفار آئیں گے، مشرکین آئیں گے، یہ بھی رکاوٹیں آئیں گی۔ اب ان سے بسا اوقات قتال بھی کیا جاتا ہے، لڑائی بھی کی جاتی ہے، اور اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، اور لفظ جہاد زیادہ تر اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوا ہے۔ اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، نبی مکرم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرتا ہے بمالی ہی و نفسی ہی، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ۔ پھر اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا قتل اشرف، زیادہ عمدہ ہے، زیادہ عزت کے لائق ہے، اونچی شان والا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا خون بہا دیا جائے اور اس کا جو عمدہ گھوڑا تھا اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، تو یعنی کہ بندہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ افضل ترین جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے آپ مشرکین سے، کفار سے، یہود و نصارہ سے آپ جہاد کریں گے، اس کو افضل ترین جہاد قرار گیا ہے۔ تو یعنی جو شخص اپنے نفس یا شیطان یا کسی بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی آخری کوشش لگا دیتا ہے، اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، کسی اور کو ملنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی انسان کی عبادت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کو انسان کی نافرمانی کی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر کمی آ جائے گی، نہیں۔ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہارے پہلے آخری سب لوگ، انسان جنات، سب کے سب وہ ایک ہی متقی پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں، سب کا دل ایک ہو جائے، سب متقی پرہیزگار ہو جائیں، تو ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت کے اندر وہ کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر سارے کے سارے مل کر سب کے سب گناہ گار ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، سب سے زیادہ فاجر ہو جائیں، تو میری بادشاہت کے اندر کچھ بھی کمی لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس بات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل بے پرواہ ہے، کس سے؟ سارے جہانوں سے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ ہمارے لیے دارالعمل ہے اور آخرت ہمارے لیے دارالجزا ہے۔ جیسے ہم اعمال یہاں پر کر کے جائیں گے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمیں سزا دینی ہے یا ثواب دینا ہے۔ تو من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی اپنے لیے کرو گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، اس کا کسی اور کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنے والا نہیں۔ تو برائی انسان اپنے لیے برائی کرتا ہے، اپنے لیے نقصان اٹھا رہا ہے، نیکی کر رہا ہے اپنے لیے فائدہ جمع کر رہا ہے۔ تو جو بندہ جہاد کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے جہاد کر رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر کاربند رہنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگا رہا ہے، تو وہ اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ان اللہ لغنی، اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے متعلق مفسر رازی بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خوشخبری بھی ہے اور ساتھ میں ڈرانا بھی ہے۔ ڈرانا اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، تو وہ سب کو ایک ہی مرتبہ ہلاک کر دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، یہ ڈرانا ہے، اس کے اندر خوف ہے، ڈر ہے۔ اور خوشخبری کس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اپنے کسی ایک بندے کو دے دے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں۔ تو یعنی اللہ رب العالمین جو چاہے انسان کو دے دے، جو چاہے اللہ رب العالمین لے لے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت ہی کی ضرورت ہوتی تو عبادت کے لیے فرشتوں نے کہا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت بھی کرتے ہیں،
لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، نہ وہ تھکتے ہیں نہ ہی وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے فرشتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کو، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، جنات کو پیدا کیا مقصد کیا ہے، الا لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں۔ یہ ہمیں اللہ نے مقصد بتلایا ہے دنیا میں آنے کا، یہ نہیں کہ اللہ کی بادشاہت اس کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے اور اس کی کمی ہونے سے کہ مسلمان دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، نہیں۔ ان اللہ لغنی، اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ کسی کی عبادت کی، نہ کسی کی دعا کی، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اب کیا ہم ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے؟ کیونکہ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے دے، نہیں، اللہ نے فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان کی برائیاں جو ہیں ان سے ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مسلمان ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ ہماری پچھلی زندگی کا کیا بنے گا، جو ہم نے جاہلیت کے اندر زندگی گزاری ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت آئی اور میں اسلام لانے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ کو میں نے کہا کہ اپنا دائیں ہاتھ آگے کیجئے، آپ علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کیا ہو گیا تمہیں، کیوں تم نے ہاتھ کھینچ لیا؟ کہا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیسی شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بخش دے، بس یہ شرط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اما علمت، کیا تم نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی آپ نے گناہ کیے، نافرمانی کی، جرائم کیے، شرک بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے، نفاق بھی موجود ہے، اور بہت سارے قتل بھی موجود ہیں، زنا بھی موجود ہے، ہر طرح کی برائی موجود ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام جو ہے پہلی چیزوں کو سب کو ہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج مبرور جس کی جزا اللہ نے صرف جنت رکھی ہے، اگر حج بندے کا قبول ہو جاتا ہے تو وہ حج انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اور بھی دیگر احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے وضو، نماز، صدقہ، خیرات، دیگر بہت سارے اعمال بیان کیے ہیں، اور علماء نے باقاعدہ ان اعمالوں کو جمع بھی کیا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جن سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہوں، جن سے انسان کے گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہوں۔ تو انسان کے صرف اللہ گناہ نہیں مٹاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ان نیکیوں کو جو اس نے جاہلیت کے زمانے میں کی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بھی اسلام لانے کے بعد برقرار رکھتے ہیں۔ سیدنا حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، جاہلیت کے اندر جو میں نیکی کے کام کیا کرتا تھا ثواب سمجھ کے، صلہ رحمی ہو گئی ہے، غلام آزاد کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، تو کیا میرے لیے ان میں بھی اجر ہوگا؟ میں نے تو وہ اسلام سے پہلے کام کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلمت علی ما سلف لک من خیر، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم اس تمام نیکی سمیت مسلمان ہوئے ہو جو اس سے پہلے تم نے کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کی۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین جاہلیت کے اندر کی گئی نیکیوں کو اللہ ضائع نہیں کر رہے، برائیوں کو اللہ رب العالمین مٹا رہے ہیں۔ اور پھر جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک نیکی 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ بعشر امثالھا، اور
پھر 700 گناہ تک، پھر 700 سے بھی بڑھا کر اللہ رب العالمین جس کو چاہے جتنا بھی اجر و ثواب دے دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب انسان کو نیکیوں کے اعتبار سے دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور بضرور ہم دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے ان سے ان کی سیئات کو، ان کی برائیوں کو۔ اور توبہ بھی انسان کے گناہوں کو کیا ہے؟ مٹا دیتی ہے، اور صرف مٹاتی نہیں ہے بلکہ بس اوقات کیا ہے؟ وہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی ان برائیوں کو حسنات کے اندر، نیکیوں کے اندر اللہ رب العالمین تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ چیز کہ ہم ایمان اور عمل صالح کے بعد ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم جزا دیں گے، ان کو بدلہ دیں گے ضرور، احسن، سب سے بہتر۔ سب سے بہتر اجر کیسے ملے گا؟ اس کی دو تفسیر علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیک اعمال میں سے جو سب سے عمدہ، سب سے اچھے اعمال ہوں گے ان کو ملحوظ رکھ کر اس کو جزا دی جائے گی کہ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور یہ سب سے عمدہ ہیں، اب اس کی جزا یہ بنتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو ساری نیکیوں کا بدلہ دے دینا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو نیکی کر رہا ہے وہ نیکی شاید کہ اتنی ثواب نہ لے سکے، اتنا اجر نہ لے سکے، اتنا بدلہ اس کے اوپر نہ بنتا ہو جو اللہ رب العالمین دیتے، تو اللہ فرماتے ہیں جو نہیں بھی بنے گا ہم دیں گے، ہم بہترین اجر دیں گے، بہترین بدلہ ہم اس کو دیں گے، کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی معمولی نیکی ہے لیکن جزا بہت بڑی ہم اس کو دیں گے۔ اس کی ملنی مثال کے طور پر تھوڑا سا اجر چاہیے تھا، ہم اس کو بڑھا کر چڑھا کر دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یعنی کہ انسان کے ایمان کو اور عمل صالح کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتے۔ یہ ایمان انسان کے پچھلے گناہوں کو مٹانے کا کفارہ، عمل صالح گناہوں کو مٹانے کا کفارہ۔ اب حدیثوں کو ہم پڑھیں نا تو ہمیں یہی چیز بار بار نظر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسے بہت سارے اعمال بیان کر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، ہم اپنے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان اعمال کو بھی اپنانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔